وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کی 2-3 مجلسوں سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ تعویذ جیسے اچھی ہوتی ہے ویسے بری بھی ہوتی ہے. برا جھاڑ پھونک بھی ہوا کرتا ہے جس سے لوگ کفر و شرک اور برے طریقوں سے جھاڑ پھونک کیا کرتے ہیں، جن کی پہلی قسم جادو ہے. یہ برا جھاڑ پھونک شمار کیا گیا ہے چونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہوتا ہے. جھاڑ پھونک کا ایک برا طریقہ جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی آیا ہے وہ ہے کہانت. کہانت جس کو ہم لوگ جیوتشی پنا کہتے ہیں. جیوتش کو ہم لوگ جانتے ہیں جو کسی کے مستقبل اور بھوشیہ کے متعلق خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے. اس وقت بہت سے لوگ ایسے نکلے ہوئے ہیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری ہتھیلی میں دیکھ کر یا خاص نقشہ بنا کر کل کیا ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں نفع ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں. یہ غیر اسلامی جھاڑ پھونک ہے اور اس میں بھی بہت بری چیزیں پائی جا رہی ہے جس کی نشاندہی خود حدیث شریف میں آئی. اس وقت مسلمانوں کا ایک طبقہ ان کا سہارا لیے ہوئے ہیں. اخباروں میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، بڑی بڑی ایڈورٹائز ہوتی ہے، جیوتشی لوگ اپنی ایڈورٹائز دیتے ہیں کہ تمہارا فلاں کام کروانا ہو تو ہمارے پاس آؤ، آئندہ تم کو تجارت میں قدم رکھنا ہے تو تم کو نفع بخش تجارت ہوگی یا نقصان دہ ہم سے پوچھو. مسلمان بھی بعض فیس دے کر ان کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. بہت بری چیز ہے. حدیث شریف میں اس سلسلے میں مستقل ممانعت آئی ہے. اور یہ جو جیوتش لوگ ہوتے ہیں، بھوشیہ بھاکنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کا پورا مدار ستاروں پر رہتا ہے. تقریباً ستاروں کی ہیل چال وغیرہ کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے وہ غلط سلط سچی بری سب خبریں جو ہے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. 100 باتوں میں سے ایک آدھ بات ان کی کبھی صحیح پڑ جاتی ہے تو دنیا میں چرچا ہونے لگتا ہے کہ دیکھو فلاں بھوشیہ بتانے والے نے، جیوتش نے کہا تھا، کاہن نے کہا تھا، اس لیے وہ بات سچی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی 1400 سال پہلے بہت تفصیل سے ذکر فرما دیا. ہماری نگاہیں تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے متعلق جو کہانت کرتے ہیں، جیوتشی پنا کرتے ہیں، لوگوں کے مستقبل کے بارے میں خامخواہ اونھی چتی باطل باتیں بتاتے ہیں، تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چنانچہ 1 سے زیادہ روایتوں میں آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں مجھ کو ایک انصاری صحابی نے بیان کیا. انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا معمول تھا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت دن ہو یا رات تشریف رکھتے تھے. کھلی فضا رہتی تھی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک ستارہ گرا. ہم بھی دیکھتے ہیں رات کو ستارہ گرتا ہے، تارا اوپر سے جو ہے کھر جاتا ہے نیچے. تو ایک ستارہ گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی کے ساتھ جو ستارہ گرا اس کے متعلق آس پاس میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ تم جاہلیت کے دور میں اس کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، کیوں گرتا ہے؟ جاہلیت میں تمہارے درمیان میں کچھ باتیں ہوتی ہوگی کہ یہ ستارہ گرا اس کی یہ وجہ، تو ایسی کوئی بات تھی جاہلیت میں کہ تم ستارہ گرنے کو کوئی خاص وجہ سے شمار کرتے تھے؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا اللہ اور رسول ویسے تو زیادہ جانتے ہیں، مگر زمانے جاہلیت میں جب آسمان سے کوئی ستارہ گرتا تو ہم لوگوں کے درمیان میں یہ چرچا ہوتی کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا یا کسی بڑے آدمی کی موت ہونی ہے. صحابہ بہت صاف دل تھے. آپ سے جب پوچھا جاتا تو جاہلیت کی وہ شرک بری جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس کو بتا دیتے تھے. لیکن کتنا ادب ہے
پہلے یہ فرمایا کہ اللہ رسول ویسے زیادہ جانتے ہیں، مگر ہمارے درمیان میں جاہلیت کے وقت میں جب ستارہ گرتا تھا تو ہم یہ چرچا کرتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ستارہ گرتا ہے تو کسی آدمی کی وفات اور کسی آدمی کی زندگی کے لیے کبھی نہیں گرتا۔ ستارہ گرنے کی اصل وجہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب آسمان پر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ، کوئی حکم سناتا ہے کہ دنیا میں فلاں کام ہونا ہے، فلاں جگہ فلاں حادثہ ہونا ہے، یہ کام جو ہے انجام دینا ہے، ایسا اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی دنیا میں یہ تصرفات ہوتے ہیں۔ تو اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو سنتے ہی اللہ کا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ زور سے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی دوسری تسبیح زور سے پڑھتے ہیں۔ تو ان کو تسبیح پڑھتا ہوا سن کر ان سے لگے جو پہلے 7ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ زور سے تسبیح پڑھتے ہیں، ان کی تسبیح کو سن کر ان سے نیچے والے، اور آپ کو معلوم ہے 7 آسمان ہے تو اوپر والے آسمان کا سن کر ہر نیچے والے آسمان کے فرشتے جو ہے تسبیح زور زور سے پڑھتے ہیں۔ اور سب سے آخری آسمان جو ہے یہ ہم کو جو دکھتا ہے، سب سے پہلا آسمان جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں جو فرشتے ہیں وہ سب سے آخر میں پھر تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کا عرش جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان سے لگے لگے جو فرشتے ہیں وہ حاملین عرش سے، عرش اٹھانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی قدرت کا کمال اتنا ہے کہ سب تھراتے ہیں، اور جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے سب ہوش کھو دیتے ہیں، فرشتوں کو اپنا ہوش نہیں رہتا، زور زور سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر جب تھوڑا سا ان کا خوف تھمتا ہے تو پھر حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے لگی جو جماعت ہوتی ہے وہ ان سے پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ تو پھر وہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کا وہ حکم اپنے سے نیچے فرشتے کی جماعت کو سناتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے موجود رہنے والی جماعت کو سناتے ہیں۔ اس طرح آسمان کے بعض فرشتے آپس میں اللہ کا آگے کیا فیصلہ ہونا ہے وہ آپس میں چرچا کرتے ہیں۔ یہاں سے دنیا سے چند جن اور شیطان آسمان کے اوپر ان باتوں کو چرا کر لے آنے کے لیے جو ہے وہاں کان لگائے رہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ شیطان سن لیتا ہے، جن سن لیتا ہے اور اس کو لے کر بھاگتا ہے، تاکہ یہاں اس کا جو جیوتشی بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کو تابع کیا ہے اس کو جو ہے وہ خبر لا کر سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیچھے ستارہ مارا جاتا ہے۔ یہ ستارہ گرنے کی اصل وجہ ہے کہ یہ جو شیطان اور جنات وہاں سے اللہ کی بات، اگلے جو فیصلے ہونے ہیں وہ چرا کر جیوتشی کو سنانے کے لیے بھاگتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ دے مارا جاتا ہے۔ اب بعض مرتبہ یہ لوگ جو ہے آ پہنچتے ہیں اور جیوتشی کو وہ بات سنا دیتے ہیں۔ اگر ہو بہو وہی بات سنائی ہے شیطان نے تب تو اگلے دنوں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بعض مرتبہ اس وجہ سے جیوتشی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو حادثہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں دیکھو فلاں جیوتشی نے کہا تھا نا، اس وجہ سے یہ چیز دنیا کے اندر واقع ہوئی۔ بہرحال عام طور پر تو یہ جیوتشی لوگ اس میں بہت سے جھوٹ ملا دیتے ہیں، ایک سچی خبر اور 10 جو ہے جھوٹی خبر، اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں وہ اپنی باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ در حقیقت کاہن لوگ ہیں، ان کا شیطان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور شیطان ان کو وہاں سے بات لا کر سناتے ہیں اور وہ جھوٹی موٹی جتنی بھی بات ہو جس قدر وہ لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو اور بھی زیادہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ شیطان کی بھی ایک چین بنی رہتی ہے زمین تک، وہ کس طرح سے رہتے ہیں اس کا بھی ذکر ایک دوسری روایت میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں پر اتنا رعب طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم جب صادر ہوتا ہے، فرمان جب صادر ہوتا ہے تو نہ جانے دنیا کے اندر کیا ہوگا، کون سا حادثہ پیش آئے گا، کون سا واقعہ، اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ فرشتے ڈر جاتے ہیں اللہ کے اس حکم سے۔ یہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرشتے ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے ان کا جو پر ہے
ان کی پانکھ ہے وہ زور زور سے مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاو اختیار کرتے ہوئے. جیسے ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے تو وہ اپنے پروں کو زور زور سے مارتے ہیں. اسی طرح ان سے نیچے آسمان والے فرشتے، ان سے نیچے آسمان والے سب خوف میں اور رعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں کو زور زور سے مارتے ہیں. اور ہر ایک سے پھر جب تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا رعب کم ہوتا ہے، وہ حکم تھوڑی دیر ہو جانے کی وجہ سے اب کم رعب والا ہوتا ہے، تو آپس میں وہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو جو قریب والے فرشتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں الحق وہو العلی الکبیر، اللہ نے سچ فیصلہ فرمایا ہے، حقیقت کا فیصلہ فرمایا ہے اور وہ بہت بلند و بالا ذات ہے. اب وہاں ان کی جو بات چلتی ہے فرشتوں کی آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کی، تو باتوں کو چرانے کے لیے جو جن جاتے ہیں وہ جن ان کی باتوں کو چرا لیتے ہیں، سن لیتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو، اور پھر ان کی چین رہتی ہے. اس روایت کے ایک راوی ہیں حضرت سفیان، تو حضرت سفیان نے ان کی آسمان سے لے کر زمین تک کیسا ایک سلسلہ بندہ رہتا ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا. دونوں ہتھیلیوں کو بھی الگ رکھا اور انگلیوں کو بھی جو ہے الگ الگ، سمجھو نا اس طرح سے بتایا جیسے چین رہتی ہے نیچے تک جناتوں کی بھی. تو وہ جو اوپر والا طبقہ رہتا ہے وہ نیچے والے طبقے کو فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو بتاتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے والے کو. اور اس کی لنک جڑی رہتی ہے کاہن سے، جیوتشی سے. تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ستارہ مارا جاتا ہے اور شیطان کی وہ جماعت جس کو خبر پہنچی ہے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو نیچے تک وہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن بعض مرتبہ وہ کاہن تک اور جیوتشی تک وہ بات ڈال دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے ستارہ آتا ہے. تو کاہن کو وہ سچا فیصلہ جو اگلا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہونے والا ہے وہ اس بنیاد پر معلوم ہو جاتا ہے. چرا کر اللہ کے فیصلے کو چرا کر جو شیطان پہنچاتے ہیں ان کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس میں یہ کاہن اور جیوتشی 100 جھوٹ ملاتا ہے، ایک سچ اور 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور ان کو لوگوں میں پھر اپنی بھوشیہ وانی کی حیثیت سے داخل کرتا ہے کہ کل کو ایسا ہونا ہے یا آئندہ دنوں کے اندر یہ چیز ہونی ہے. اللہ کی وہ بات جو سچ ہے وہ بھی ساتھ میں رہتی ہے اور 100 جھوٹ بھی رہتے ہیں. جب وہ بات سچی سامنے آتی ہے تو لوگ چرچا کرتے ہیں دیکھو جو ہے بھوشیہ وانی اس نے بھاکی تھی اور مستقبل کے متعلق ایک بات بتائی تھی، ویسا ہی ہوا، جبکہ اس کی حقیقت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی. یہ کاہن ہوتا ہے، جیوتشی ہوتا ہے، اس کا بھی جو بھی علاج اور جو کچھ اس کا طریقہ کار اور سسٹم رہتا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہے. اور ان کے پاس جانے والا آدمی اپنے رب کے غضب کا مورد بن جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر اترتا ہے کہ ایسے آدمی کے پاس تم بھوشیہ اپنا جو ہے دکھوانے کے لیے گئے کہ جو آدمی ہم سے ٹکراؤ میں ہے اور باتیں چرا کر جو ہے وہاں تک پہنچائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے. الگ الگ طریقوں سے اب تو یہ جیوتشی پنا آ رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بعض مرتبہ موبائل کے اندر اس طرح کی اسکیمیں رہتی ہیں کہ اپنا بھوشیہ دیکھنا ہو تو جو ہے آپ فلاں پر کلک کرو، اتنے پیسے کٹواؤ، آپ کا بھوشیہ جو ہے وہ آپ کو بتاوے گا. اللہ کی پناہ باز مسلمان بھی اس طرح سے اس میں کلک کر کے پیسے کٹواتے ہیں. ہم جانے تو صحیح کہ ہمارا بھوشیہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے غیب کی باتیں، کل کیا ہونا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ہم کیوں ان جیوتشیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ بہت بری چیز ہے. مسلمان کلک کرنے والا ہونا ہی نہیں چاہیے اور کسی جیوتشی کے پاس جانے والا نہیں ہونا چاہیے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کسی جیوتشی کی بات کو سچا ماننے والا آدمی، کاہن کی بات کو سچا ماننے والا آدمی حدیث شریف کی روح سے بعض مرتبہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. آپ نے تو کافر بتایا ہے اس کو، اگرچہ اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کیا جائے گا، لیکن کاہن کی بات کی تصدیق کرنے والے آدمی نے اپنے ایمان کو ایک مرتبہ خطرے کے اندر ضرور ڈال دیا. بہرحال یہ کاہن لوگ ہیں، یہ بھی برے تعویذ گنڈے کرتے ہیں. مسلمان کو جیسے کسی ساحر اور جادو والے کے پاس جانے کی اجازت نہیں، ویسے کسی کاہن اور جیوتشی کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں. یہ باریک چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا. یہاں سے آسمان تک کا نظام، اس آسمان سے دوسرے آسمان تک کا نظام، یہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا اس دنیا میں. اور آپ نے اتنی باریکی سے بتایا ہے کہ وہ آپ ہی کا حصہ تھا. ابن ماجہ شریف میں ایک روایت اور بھی آئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب کے اندر
گھیرا گیا تھا اور بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس وقت آپ کے سامنے چند لوگ تھے، ادھر سے آسمان پر سے ایک بادل گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادل کو دکھا کر فرمایا کہ اسے تم کیا کہتے ہو؟ مزن کہتے ہو، عربی کے اندر بادل کو مزن کہا جاتا ہے۔ تو آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ جی اس کو مزن کہتے ہیں۔ پھر پوچھا آپ نے کہ اس بادل کو عنان بھی کہتے ہو؟ تو جی عنان بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے اس کا، اسی کا سمانارتھی دوسرا لفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادل پر ان کی توجہ کی، پھر فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے بادل کے اوپر کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ بادل کے اوپر پھر آسمان ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، چند اور بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو ہم جو ہے آسمان کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے فرمایا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کتنا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا 71 سال کا یا 73 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک آدمی سفر کرے اور 73 سال تک سفر کرتا چلا جائے، کہاں پہنچے گا؟ اتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک آسمان، پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 73 سال کا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 آسمان گنوائے اور پوچھا کہ 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا اس پر ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور اس سمندر کی نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک کا فاصلہ جانتے ہو کتنا ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا نیچے سے اوپر تک 73 سال لگتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ سمندر ہے۔ دنیا کے اندر جو رزق ہمارا لکھا ہوا ہے وہ اسی سمندر سے پانی آتا ہے، اور پوری دنیا پر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو پانی پھیلا دیا گیا تھا وہ بھی اسی سمندر سے آیا تھا۔ وہ سمندر اس کی نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک کا جو ہے فاصلہ 73 سال کا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو اس کے اوپر کیا کون ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ان کی حیت ایسی ہے جیسے پہاڑی بکرے رہتے ہیں، ایسی حیت کے 8 فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں کے پاؤں سے لے کر ان کی پیٹھ تک کا فاصلہ جانتے ہو کتنا ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا اتنا فاصلہ ہے جتنا 73 سال کا، ایک آسمان سے دوسری آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ان بکروں کا نیچے ایڑی سے لے کر ان کی پشت تک کا فاصلہ ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، جس کے نیچے کے حصے سے لے کر اوپر کے حصے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں ہیں۔ یہ ہے پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں کھینچا۔ بہرحال جیوتیشی لوگ اس طرح سے اللہ کے فیصلوں کو جنات کی معرفت چراتے ہیں اور خود حاصل کر کے لوگوں کے درمیان میں 100 جھوٹ پھیلاتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے لوگوں کو۔ اس جگہ ملا علی قاری نے بہت پتے کی بات فرمائی ہے کہ کاہن اور جیوتیشی کی تو ایک سچی بات، 100 جھوٹ ملی ہوئی لوگ جو ہے آمنا سلمنا کہہ کر مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سچی بات جس میں جھوٹ کا کہیں کوئی شائبہ ہی نہیں، کوئی گزر ہی نہیں، اس کو لوگ آج ماننے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔